تو پتا ہے بلاوڑا شریف میں کون جاتے ہیں؟ دیوبندی جاتے ہیں، اہل حدیث جاتے ہیں، وہاں پہ سنی جاتے ہیں، لاکھوں سنیوں کے آپ جناب والا ان کے دل کو آپ نے مجروح کیا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، وہاں سے آپ نے آواز لگا کر اب یہ جو اقرار الحسن ہے یہ فرق کرے گا، یہ بتائے گا صوفی کون ہے صوفی کون نہیں ہے۔ اقرار الحسن کا نہ کسی مدارس کے ساتھ تعلق ہے، نہ مدارس دینیا کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پتہ نہیں کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وضع قطع بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مذاق کرنے والے کو آپ نے جناب والا کہہ دیا، آئیڈیل بنا دیا ہمارا کہ اقرار الحسن ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے مفتی صاحب یہ کام کہاں تک پہنچے گا؟ اہل سنت جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ جناب والا اہل سنت پہ کڑا وقت ہے، اور آج ایک اور وقت لا کے کھڑا کر دیا ہے اقرار الحسن نے۔ یہ مجھے بہت دکھ ہوا آج ایک ویڈیو دیکھ کر، مرکز تجلیات داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ سے جب یہ نام اٹھا اقرار الحسن، اقرار الحسن کو فاروق بنا کے پیش کیا گیا کہ اب اولیاء اللہ میں صوفیاء میں کون صوفی ہے کون نہیں، اور صوفیاء میں جناب والا کون فرق کرے گا۔ اتنے بڑے مرکز سے، اتنے بڑے سٹیج سے جب ایک عالم دین نے کہا کہ اقرار الحسن یہ کام کر رہا ہے اور اقرار الحسن نے یہ کام کیا ہے، یقین کیجئے بہت دکھ ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اہل سنت و جماعت کا وہ مرکز ہے، وہاں پہ کسی ایک آدمی کا ساتھ دینا، کسی ایک آدمی کو نامینیٹ کرنا، کسی ایک آدمی کو سپورٹ کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے، اسے ہم جناب والا نہیں مانتے۔ اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ پیسے لیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جنہوں نے جناب والا مفتی صاحب نے، چلو میں نام لے دیتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، مفتی رمضان سیالوی صاحب حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، کرتا یہ نہیں میں کہتا کرتا تھا، کرتا ہوں، کیونکہ غلط بات جب کی جاتی ہے کسی بھی سٹیج پہ ہو، اور خاص کر مرکز تجلیات داتا صاحب کے سٹیج پہ، وہاں پہ جمعے کے خطبے میں جب یہ بات کہنا، اور آپ کو پتا ہے بلاوڑا شریف میں کون جاتے ہیں؟ دیوبندی جاتے ہیں، اہل حدیث جاتے ہیں، وہاں پہ سنی جاتے ہیں، لاکھوں سنیوں کے آپ جناب والا ان کے دل کو آپ نے مجروح کیا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، وہاں سے آپ نے آواز لگا کر اب یہ جو اقرار الحسن ہے یہ فرق کرے گا، یہ بتائے گا صوفی کون ہے صوفی کون نہیں ہے، یہ بتائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی عالم دین نہیں ملا، کوئی صوفی نہیں ملے آپ کو، نہ اس کا اقرار الحسن کا نہ کسی مدارس کے ساتھ تعلق ہے، نہ مدارس دینیا کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پتہ نہیں کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وضع قطع بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مذاق کرنے والے کو آپ نے جناب والا کہہ دیا، آئیڈیل بنا دیا ہمارا کہ اقرار الحسن ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے مفتی صاحب یہ کام کہاں تک پہنچے گا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ کام علماء کو کرنا چاہیے تھا، یہ کام مفتیوں کو کرنا چاہیے تھا، یہ کام جناب والا بڑے بڑے صوفیاء کو اور اولیاء کو کرنا چاہیے تھا، وہ سارے اپنے اپنے کھانے میں لگے رہے، پینے میں لگے رہے، جائیدادیں بنانے میں لگے رہے، اور یہ کام اقرار الحسن نے کیا اور اس کو مجاہد اعظم بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ۔ بالکل یہ بات بالکل دل کو نہیں لگی، یقین مانیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنے بڑے مرکز سے کسی ایک آدمی کو سپورٹ کر دینا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ اقرار الحسن نہیں کرے گا یہ کام، کون صوفی ہے کون نہیں ہے اقرار الحسن کرے گا، اس کو کیا پتا ہے؟ مجھے بتائیں دین کے بارے میں اس کو پتا کیا ہے؟ ہاں صحافت کے بارے میں پتا ہے، کوئی صحافی ہوتے تو آپ اس کو جناب والا بٹھا دیتے منصب بنا کر کہ آپ بتائیں کہ کون صحافی اچھا ہے کون صحافی اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو فیصلہ کر لیتا، لیکن یہ بتانا کہ یہ عالم دین اچھا ہے یہ نہیں ہے، یہ حافظ اچھا ہے یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو پتا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں پتا، تو آپ نے جناب والا اتنے بڑے مرکز میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اقرار الحسن وہ مجاہد ہے، اقرار الحسن نے یہ کام کیا ہے، بہت اچھا، یہ بالکل یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اہل سنت جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ جناب والا اہل سنت پہ کڑا وقت ہے، اور آج ایک اور وقت لا کے کھڑا کر دیا ہے اقرار الحسن نے، اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔